ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ نساء چل رہی ہے اور ان آیات مبارکہ میں کچھ احکامات معاشرت کا بیان چل رہا ہے۔ حقوق عورتوں کے اور حقوق یتیم بچوں کے اور حقوق میاں بیوی کے، ان کے بارے میں ان آیات مبارکہ میں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ان آیات مبارکہ کا کچھ پس منظر ہے۔ بعض صحابہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کے چچا کا انتقال ہو گیا، چچا کی بیٹی ہے، ایک اولاد اور کوئی نہیں۔ اب یہ چچا زاد بھائی اس بیٹی کا ولی بھی بن گیا اور میراث میں شریک بھی بن گیا۔ چچا نے مال بھی بہت چھوڑا اور ایک بیٹی چھوڑی۔ اب یہ ولی جو تھا یہ دیکھتا کہ یہ بچی خوبصورت ہے تو اس سے نکاح کر لیتا، کہ ولی تھا، اور مہر بھی کم دیتا، جو رواج کے مطابق اس حسین و جمیل عورت کو مہر ملنا چاہیے اس سے کم دیتا، اور نکاح اس لیے کرتا کہ چلو بھئی ایک تو خوبصورت عورت مل گئی اور ایک یہ کہ جو اس کا مال ہے وہ بھی ہمارے پاس رہا۔ اور اگر عورت بدصورت ہوتی تو خود بھی نکاح نہ کرتا اور اس کا نکاح بھی نہ کرواتا، رشتے آتے تو رد کر دیتا، اور یہ ڈر ہوتا تھا کہ بھئی نکاح کرا دوں گا تو یہ مال لے کے چلی جائے گی، آدھا مال میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے اس کو لٹکا کے چھوڑ دیتا تھا، خود نکاح کرتا تھا نہ آگے نکاح کرواتا تھا۔
اسی طرح یتیم بچوں کے مال کے بارے میں کہ یتیم بچوں کا مال اس کے پاس ہوتا تو یہ اپنے مال کے ساتھ یتیم بچوں کا مال ملا لیتا اور یتیم بچوں کا مال زیادہ خرچ کرتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اپنی بڑھیا بکری، اس یتیم بچے کی بڑھیا بکری اپنے ریوڑ میں ڈال دیتا اور اپنے ریوڑ کی مریل بکری اس کے ریوڑ میں ڈال دیتا۔ اس طرح کی ناانصافیاں چل رہی۔ تو عورتوں کے بارے میں یہ سوال آیا کہ یستفتونک فی النساء، کہ یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ان یتیم عورتوں کا ہم کیا کریں، اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، جو بات پیش آتی اس کا حکم معلوم کرتے تھے۔ یہاں بھی آ کے پوچھا کہ اب اس عورت کے بارے میں ہم کیا کریں، خوبصورت ہو تو ہم یوں کرتے ہیں، بدصورت ہو تو یوں کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے شریعت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ سوال کو ذکر فرمایا کہ یستفتونک فی النساء، یہ عورتوں کے بارے میں آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، قل آپ انہیں کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فیہن، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں، ان یتیم بچیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں مسئلہ بتاتے ہیں، اور ان یتیم بچیوں کے ساتھ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، اور جو کتاب میں تم پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں۔ کون سی یتیم عورتیں؟ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ تم نہیں دیتے ان کو وہ مہر جو ان کے لیے مقرر کیا گیا۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت بھی رکھتے ہو، رغبت رکھتے ہو اور مہر کم دیتے ہو۔ والمستضعفین من الولدان، اور جو کمزور بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کے بارے میں بھی احکام آ رہے ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیم بچوں کے بارے میں انصاف کو قائم کرو، انصاف کو قائم کرو، ایسا نہ ہو کہ تم یتیموں کے مال میں زیادتی کر جاؤ۔ تو قرآن مجید میں بار بار یتیموں کے احکام آئے، بار بار عورتوں کے متعلق احکامات آئے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو معاشرتی احکام ہیں ان میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی یتیموں کا مال کھاتا رہے اور کہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر مصائب کیوں آ رہے ہیں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ اچھا، آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو کسی یتیم کا مال نہیں کھاتا۔ یہ دیکھیے کہ بہت سی جگہیں پر ایک آدمی کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے، اس کے نابالغ بچے ہیں اور مکان ہے، اب اس مکان میں یتیم بچوں کا حصہ ہے، اب سب لے رہے ہیں اس کے مکان میں، یتیم بچوں کا حق ہے وہ انہیں مل نہیں پا رہا، اور دوسرے اس سے زیادہ نفع اٹھا رہے ہیں، تو گویا کہ وہ یتیموں کا حق مار رہے ہیں۔ ان کا حصہ 3 کمرے تھا، ان کو 1 کمرہ دے دیا، چلو بھائی اب بیوہ اس کے ساتھ رہے، بچے بھی اس کے ساتھ رہیں، اور بقایا 2 کمرے دوسرے استعمال کر لیں۔ یہ جو ہے یتیم کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ کتنے گھرانے ایسے جس میں یہ حق تلفیاں ہو رہی ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں ہم تو بڑا خیال کر رہے ہیں، ہم تو ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، بجلی کا بل ہم بھر رہے ہیں، گیس کا بل ہم بھر رہے ہیں۔ بھائی وہ تم بھر رہے ہو، مگر ان کا جو 2 کمرے تم نے لیے ہوئے ہیں زیادہ، اس کا کیا ہے؟ اس کا کیا حساب کرتے ہو؟ دکان میں ان کا حصہ ہے، اس کا تم کیا حساب رکھتے ہو؟ کتنا حساب رکھتے ہو کہ یہ یتیم بچوں کا مال ہے اور اس میں ان کو اتنا نفع ہوا، ہمیں اتنا نفع ہوا؟ یہ حساب کتاب کون کرتا ہے؟ بس ایسے اندازے سے چلتا رہتا ہے، جس میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یتیم کا حصہ ان کی طرف آ جاتا ہے کہ ان کے بچے زیادہ ہیں اور یہ برابر کا حساب کر رہے ہیں۔ یتیم بچے 2 روٹیاں کھا رہے ہیں سب مل کے، ان کے یہ سب بچے اور بڑے اور سب مل کر 10 روٹیاں کھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حساب برابر، آدھا آدھا
خرچہ دکان سے آدھا آدھا. تو یہ بہت زیادہ حق تلفی ہے یتیم بچوں کی. اسی طریقے سے یتیم بچے ہیں گھر میں اور ان کے گھر میں لوگ آ رہے ہیں، اکرام ہو رہا ہے، تیجا ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، چائے بن رہی ہے اور وہ یتیم بچوں کے مال سے بن رہی ہے. تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. خاص طور پر جس گھر میں یتیم بچے ہوں اس گھر میں اکرام وغیرہ میں احتیاط کرے آتے کہ بھئی اس گھر میں کھانا پینا کریں گے، ایسا نہ ہو کہ یتیم بچوں کا حق تلفی ہو جائے. اور ان کو بتایا جائے، باور کرایا جائے. لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی اس طرح. اور یتیم گھر کے گھر میں جا رہے ہیں، اس گھر میں آمدنی آ رہی ہے، اس میں یتیم کا بھی حصہ ہے، اور جو بیوہ ہے وہ سب کو کھلا رہی ہے، اکرام کر رہی ہے. بھائی سارا مال تمہارا تھوڑی ہے، تم جو ہے سب کا اکرام کر رہی ہو، اس میں تو یتیم بچوں کا حق ہے. نابالغ کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ چلو بھئی یہ 10,000 روپے کا خرچہ مجھے مہینہ مل گیا ہے تو چلو بھئی یہ میں گھر خرچ میں چلاؤں گی. گھر خرچ کی حد تک تو صحیح ہے کہ وہ یتیموں پر بھی خرچ ہو رہا ہے، مگر مہمان آ رہے ہیں اور ان کو کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں، اور مہمان بھی کھا رہا ہے پی رہا ہے اور بڑے اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں. بھائی وہ یتیموں کا حق ہے، اس میں ذرا خیال کرنا ہے. ایسا نہیں کہ یتیم کی حق تلفی ہو جائے، اس کا مال تم کھا جاؤ، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اس لیے یتیموں کے بارے میں قرآن بار بار تفصیل بتا رہا ہے، اور ہم اس مال میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں. اس لیے ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جن کے رشتہ داروں میں یتیم بچے ہیں ان کے گھر میں جب آدمی جائے تو کھانے پینے میں احتیاط ہو. ان سے پوچھے بھئی یتیموں کا حصہ الگ رکھتے ہو نہیں رکھتے، ان کے سامنے مذاکرہ کیا جائے. یہ باتیں ہوتی ہی نہیں، چلتی ہی نہیں. یعنی ان چیزوں کو، مذاکرے کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اور بچے کو یتیم کہنے کو بھی برا سمجھتے ہیں کہ اس کے یتیم بچوں کو یتیم کیوں کہہ رہے ہیں. ایسا ماحول بنا ہوا ہے. بھئی اب اللہ کی طرف سے یتیم ہو گئے، اب یتیم کو یتیم ہی کہا جائے گا. اب ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے، تحفظ کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے تاکہ کل یہ بڑے ہوں تو ان کے کام آئے. اس لیے اس بارے میں بہت احتیاط ہے. بار بار قرآن یتیموں کے حقوق کے بارے میں تاکید کر رہا ہے. تو فرمایا کہ والمستضعفین من الولدان، بچوں میں جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یتیم ہیں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے بارے میں انصاف کا معاملہ کرو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ تم خیر کا کام کرو گے، بھلا کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے. یہ ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ جو خیر آدمی کرے گا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے جو خیر کرے گا، جو بھلا کام کرے گا، جو نیکی کا کام کرے گا، جو آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرے گا. دیکھو بھئی خیر وہی ہے جو آخرت میں کام آئے. تو جو نیکی کا کام آدمی کر لے وہ اللہ کے علم میں ہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جسے آدمی توجہ نہیں دیتا اس کو توجہ دینا، اس کا خیال کرنا، ان سب کو اللہ جانتا ہے. دیکھیے کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھ لیجیے. تو اب کھانے پینے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں اور ہم ان نعمتوں کو ضائع کریں، یہ ان نعمتوں کی حق تلفی ہے، ناشکری ہے. اور ان نعمتوں کی قدردانی کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، یہ خیر ہے، یہ خیر ہے. وما تفعلوا من خیر، جو تم خیر کا کام کرو. تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا، اس کو اللہ جانتے ہیں. وضو کر رہے ہیں، پانی کم استعمال کیا، یہ خیر ہے. بہت زیادہ استعمال کر لیا، یہ اسراف ہے، یہ شر ہے. اسی طریقے سے ہر معاملے میں، کپڑے پہننے میں اسراف سے بچے، مال خرچ کرنے میں اسراف سے بچے، اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خوش دلی سے خرچ کرے. قربانی کرنی ہے خوش دلی سے کرے، صدقہ خیرات کرنا ہے خوش دلی سے کرے. اور رسوم اور رواج میں یہاں مال برباد نہ کرے. رسوم اور رواج میں مال خرچ کرتا ہے خوشی خوشی آدمی، اور جہاں خیر کا معاملہ آتا ہے، دین کا معاملہ آتا ہے، شریعت کا معاملہ آتا ہے، وہاں خرچ کرتا ہے تنگ دلی سے. اللہ فرماتے ہیں جو تم خیر کا کام کرتے ہو، تو دین کے کام میں، صدقے خیرات میں جو خوش دلی سے خرچ کیا وہ خیر ہے.
اور رسوم اور رواج میں جو مال خرچ کیا وہ شر ہے، وہ برا ہے، وہ پکڑ کا ذریعہ ہے۔ تو آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا کہ رسوم اور رواج میں کتنا خرچ کرتے ہیں اور نیکی اور بھلائی کے کام میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کرے۔ تو فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر، جو تم خیر کا کام کرو گے فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ جو عمل آدمی کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، آدمی غور کرے کہ میں نے کتنی نیکیاں کی۔ اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی صبح اٹھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ اب دن کا آغاز ہو گیا، گناہوں سے بچنا میرے بس میں ہے نہیں، آپ مجھے ہمت دیجئے، توفیق دیجئے کہ میں آپ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچ جاؤں۔ ارے اللہ، نیکیوں کی مجھے ہمت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، آپ اپنے فضل سے مجھے سارا دن نیکیوں کی توفیق دیجئے، خیر کے کاموں کی توفیق دیجئے، ہمت دیجئے، حوصلہ دیجئے۔ صبح اٹھ کر یہ دعا کرے، پھر سارا دن نیکی کو اختیار کرے، گناہوں سے بچے، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، ہر اعتبار سے حلال کی تمیز، حرام کی تمیز، جائز ناجائز، سارا دن اسی تگ و دو میں لگا رہے کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں بے اصولی نہ ہو جائے، کہیں شریعت کا حکم پامال نہ ہو جائے، سارا دن اس طرح گزارے۔ پھر جب رات کو سونے لگے تو اب سوچے، یا اللہ فلاں فلاں نیکی ہے آپ کی توفیق سے ہوئی، تکبیر اولیٰ کا اہتمام آپ نے نصیب فرمایا، یا اللہ یہ آپ کی توفیق ہے، قرآن کی تلاوت کی آپ نے توفیق دی، ذکر کی آپ نے توفیق دی، فلاں خیر کے کام کی آپ نے توفیق دی، حسن ظن کی آپ نے توفیق دی، اور فلاں رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق آپ نے دی، پڑوسیوں کے ساتھ کی خدمت کرنے کی آپ نے توفیق دی۔ اے اللہ یہ آپ کا شکر ہے، آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ اور یا اللہ فلاں کوتاہی ہو گئی، فلاں کمی ہو گئی، فلاں زیادتی ہو گئی، فلاں جرم ہو گیا، فلاں گناہ ہو گیا، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ دن بھر کا محاسبہ کرے اور معافی تلافی کرے، بس روز اسی طرح زندگی گزارتا رہے۔ حضرت عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن موت آئے گی انشاءاللہ پاک صاف ہو کے جائے گی، کیونکہ دن بھر میں اللہ سے توفیق مانگی ہے، رات توبہ تلہ کر لی ہے، معافی تلافی کر لی ہے، صاف ستھرا ہو جائے، روز کا روز صفائی دھلائی ہوتی رہے گی۔ تو جس دن موت آئے گی صاف ستھرا ہو کے اللہ کے دربار میں پہنچے گی۔ تو فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، جو کچھ تم خیر کا کام کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ آگے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یہ میاں بیوی کی زندگی کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو رشتہ نکاح ہے، ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت جن کو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا منع تھا، باتیں کرنا منع تھا، سب کچھ پابندی تھی، نکاح کے رشتے کے ساتھ یہ دونوں ایک ہو گئے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہم ان کے لباس، اتنا قریب ہو گئے، ایک ہو گئے، اللہ نے ایک بنا دیا۔ اب اس رشتے میں جب آدمی چلتا ہے تو کچھ نہ کچھ ناہم آہنگیاں ہوتی ہیں، کچھ مزاج کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں، اس کے متعلق کچھ ہدایات ان آیات میں آ رہی ہیں۔ شوہر کو بھی ہدایات ہے، عورت کو بھی ہدایات ہے کہ بھئی کس طرح اس گاڑی کو کھینچو، حتی الامکان ابغض المباحات سے بچو، گاڑی کیسے کھینچنی ہے اس کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی اپنا معاملہ خود ہی صحیح حل کریں، کسی تیسرے کو عمل دخل دیں ہی نہیں، آپس میں کمی کوتاہی مزاج کے خلاف ہونے کو آپس میں حل کریں۔ تیسرے آدمی کے پاس کیس جائے گا، معاملہ بگڑے گا، بات کمرے سے نکل کر باہر نکلے گی، اور باہر نکلے گی تو پتہ نہیں کتنا بتنگڑ بنے، کہاں تک معاملہ جائے۔ اس لیے قرآن کی تاکید یہ ہے کہ میاں بیوی کا معاملہ ان کے آپس میں ہی رہے، ٹوٹ پھوٹ ہو اور رنجش ہو اور پھر جوڑ ہو جائے، کیونکہ یہ اجنبی مرد اجنبی عورت ایک ساتھ رہ رہے ہیں نکاح کے رشتے کے بعد۔ اب سیدھی سی بات ہے، ایک کا مزاج کیا ہوتا ہے، دوسرے کے مزاج کیا ہوتا ہے، مزاج میں ناہم آہنگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مزاج کو سمجھنا پھر اس کے مطابق چلنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، کبھی کبھی پھلجڑی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی شعلہ بنتی ہے، مگر یہ معاملہ ہو اپنے کمرے کے باہر نہ نکلے، یہ تاکید ہے۔ اور پھر آگے اور ہدایات آ رہی ہیں
کہ کیا ہوا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اس کو یہ ڈر ہے اپنے شوہر کی طرف سے کہ اس کا شوہر وہ سرکشی کرے گا، زیادتی کرے گا، او اعراضاً یا اس سے اعراض کرے گا، اس کی طرف توجہ نہ کرے گا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں بینہما آپس میں صلح کر لیں، بینہما دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ یہ بینہما کا جملہ اشارہ کر رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تیسرا نہ آئے، کہ خود آپس میں ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ چلیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ آیتیں اس بارے میں نازل ہوئی کہ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ، وہ عمر میں بڑی تھیں، بوڑھی ہو گئی تھیں، ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق نہ دے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو پیشکش فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری باری جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیں، اور میری رات کی جو باری ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیں، اور مجھے وہ باری نہیں چاہیے، بس آپ مجھے طلاق نہ دیں، اپنے نکاح میں رکھیں، میں آخرت میں آپ کی ازواج میں اٹھنا چاہتی ہوں۔ یہ پیشکش فرمائی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق نہ دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی، اور اس پر یہ آیتیں بھی نازل ہوئی کہ اب قیامت تک کے لیے اصول ہو گیا کہ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے، شوہر عمر میں بڑا چھوٹا تھا، اب اس کی رغبت دوسری عورت کی طرف ہو رہی ہے، یا عورت خوبصورت نہیں ہے اس لیے شوہر کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، اب بیوی کا بدصورت ہونا یا بوڑھا ہو جانا یہ اس کا اختیاری فعل تو ہے نہیں، اسی طریقے سے شوہر کے دل کا اس کی طرف مائل نہ ہونا یہ بھی غیر اختیاری ہے، یہ بھی اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو شریعت سارے اصول کو دیکھتی ہے، ساری باتوں کو دیکھتی ہے کہ اب یہ عورت کی جو طرف سے کمی کوتاہی ہے وہ بھی غیر اختیاری ہے، شوہر کی طرف سے جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے وہ بھی غیر اختیاری ہے، کہ اب شوہر کا دل مائل نہیں ہو رہا یہ بھی ایک غیر اختیاری چیز ہے کہ خوبصورت چیز کی طرف دل مائل ہوتا ہے، بس صورت کی طرف نہیں ہوتا، اور جوان عورت کی طرف دل مائل ہوتا ہے، بوڑھی کی طرف نہیں ہوتا، تو یہ بھی یہ شوہر کے لیے غیر اختیاری عمل ہے، اور یہاں یہ چیزیں عورت میں غیر اختیاری ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ رشتہ نکاح اب ہوا ہے تو اس کو ختم نہ کیا جائے، اب شوہر یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، یہ بوڑھی ہو گئی ہے، مجھے اس میں چاہت نہیں ہے، یا یہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، مجھے اس میں چاہت نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی کہیں حق تلفی نہ کر دوں، اس لیے میں اس کو طلاق دے دوں تاکہ یہ کہیں اور جہاں جائے نکاح کر لے اپنی مرضی سے، اور میں دوسری زندگی گزاروں نئی عورت کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے اس چیز کا۔ دوسری طرف عورت یہ سمجھتی ہے کہ بھئی اب میں بدصورت ہوں، بوڑھی ہوں، اب مجھ سے کون نکاح کرے گا، تو کیوں نہ میں اس کو یہ کہہ دوں کہ بھئی مجھے نان نفقہ نہیں چاہیے، مجھے نکاح کی جو باری ہوتی ہے نوبت وہ نہیں چاہیے، بس یہ کہ تم مجھے اپنے نکاح میں رکھو، تو اس عورت کو شوہر کی چھت مل جائے اور شوہر کو بیوی کی طرف سے خرچے اخراجات سے آزادی مل جائے، اس کو مفت میں ایک بیوی مل رہی ہے جس کا کوئی نان نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے، اور عورت کو یہ فائدہ ہے کہ چلو بھئی شوہر کی چھت تو ہے، شوہر کی نسبت تو ہے، اس کو یہ فائدہ اس کو یہ فائدہ، تو شریعت کہتی ہے کہ اگر یہ باہمی طور پر صلح کر لیں اور عورت اپنے کچھ حقوق معاف کر دے اور شوہر اس کو قبول کر لے تو یہ بہتر ہے، والصلح خیر، صلح بہتر ہے، اس رشتے کو توڑو نہیں، یہ ایک دفعہ جڑا ہے تو بس موت ہی سے ٹوٹے، حتی الامکان شریعت نے یہ کوشش کی ہے کہ اس رشتے کو نبھایا جائے، توڑنے کے لیے نہیں ہے کہ بھئی ادھر غصہ آیا اور ادھر 3 لفظ بول دی اور ختم، اللہ معاف فرمائے آج معاشرے میں یہی ہے، کیونکہ نکاح کی اہمیت کو تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، نکاح لوگوں نے گویا کہ خواہش پوری کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا ہوا ہے، نکاح تو ایک ایسا بندھن ہے جو موت تک کے لیے ہے، اور صرف خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہے،
یہ تو ایک پورے احکامات ہیں نکاح کے بعد. شوہر کے ذمے بیوی کے حق ہیں، بیوی کے ذمے شوہر کے حق ہیں، آگے اولادیں آنے والی ہیں ان کے متعلق حقوق ہیں، ساری تفصیلات ہیں. جہاں شریعت نے نکاح کی اجازت دی وہاں فرمایا کہ جو ہے محسنین غیر مصافحین، محسنین غیر مصافحین، کہ نکاح جو کرو عفت اور پاک دامنی کے لیے کرو، شہوت پوری کرنے کے لیے نہ کرو. کہ نکاح اس لیے نہیں ہے کہ بس خواہش پوری کر لی، بلکہ عفت اور پاک دامنی کے لیے کہ اپنی سطر کی حفاظت ہو، آدمی عفیف ہو، پاک دامن ہو، اس کی نگاہ غلط نہ جائے، اس لیے ہے، نہ کہ خواہش پوری کرنے کے لیے. مگر آج معاشرے میں بس یہی ہے کہ نکاح ہو جائے تو خواہش پوری ہو جائے. اب جب اس جذبے سے نکاح ہوتا ہے اور خواہش پوری ہو گئی اور اب اگلا مقصد حاصل ہو نہیں پا رہا تو بیوی کو شوہر سے شکایت، شوہر کو بیوی سے شکایت، اور یہاں تک کہ فوراً غصہ آیا شوہر کو اور اس نے طلاق دے دی، کھیل ختم ہو گیا. وجہ یہ کہ مسائل تو سیکھے نہیں ہیں اور نکاح کو یہ سمجھا کہ چلو بھائی خواہش پوری کریں گے. اب دیکھا عورت نے بھی یہی سوچا کہ یہ خواہش پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے، مرد نے بھی یہی سوچا، اور مرد نے دیکھا میری خواہش پوری نہیں ہو رہی، وہ غصے میں آ جاتا ہے. عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ غصے میں آ جاتی ہے اور یہ بندھن توڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ اس لیے نکاح تھا کہ اب عورت میں بھی سنجیدگی ہو، مرد میں بھی سنجیدگی ہو، اس نکاح کے بندھن کو چلایا جائے. دیکھیے قرآن کتنی تفصیل سے بات بتا رہا ہے کہ اب اگر ایسا موقع آ گیا کہ عورت کو یہ ڈر ہے کہ شوہر اس کو چھوڑ دے گا تو وہ پیشکش کرے کہ بھئی ٹھیک ہے میرے حق نہ دو مگر اپنے نکاح میں رکھو، اور شوہر کو یہ تاکید کی کہ تم اس پیشکش کو قبول کرو. دیکھو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی، بلا ضرورت طلاق نہیں دی. اور طلاق دینے کی ضرورت یہ تھی کہ بھئی عورت کا حق ادا نہیں ہو پا رہا، ایسا نہ ہو کہ عورت کو تکلیف ہو، اس کی حق تلفی ہو. تو اگر عورت کا آدمی حق ادا نہیں کر سکتا اس کو طلاق دے تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر کے اپنا حق وصول کرے. اب اس کا نان نفقہ بھی نہیں دے رہا، اس کا حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کر رہا، اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے. یہ زیادتی ہے، حق تلفی گناہ ہے، آخرت میں پکڑ ہوگی. اس معاشرے میں، صحابہ کے معاشرے میں عجیب حال تھا. ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فرمایا اللہ کے رسول میرے شوہر بہت اچھے ہیں، میرا بڑا خیال رکھتے ہیں اور بڑے نیک ہیں اور تہجد کے بھی پابند ہیں، نمازوں کے بھی پابند ہیں، اور مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر شکل و صورت کے اچھے نہیں، اس لیے مجھے اچھے نہیں لگتے، اور میرے دل میں ان کی محبت عظمت نہیں ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں ان کی حق تلفی نہ کر جاؤں، کہ وہ تو بیچارے میرا اتنا خیال رکھیں، میرے اتنے حقوق ادا کریں، وہ میرے دل میں ان کے لیے جگہ ہی نہیں بن رہی، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں ان کی حق تلفی نہ کر جاؤں. لہٰذا اللہ کے رسول میں ان سے خلا لینا چاہتی ہوں. ذرا دیکھیے علیحدہ ہو رہے ہیں، یہ رشتہ توڑا جا رہا ہے، مگر کتنے خوشگوار انداز میں اس بندھن کو ختم کیا جا رہا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی خامیاں بیان نہیں کر رہی، خوبیاں اجاگر کر رہی ہے، خوبیوں کے تذکرے کر رہی ہے. علیحدگی ہو رہی ہے مگر خوبیوں کے تذکرے کے ساتھ اور اپنی خامیوں کے تذکرے کے ساتھ. اپنی خامی یہ بیان کی کہ اللہ کے رسول میرا دل نہیں ملتا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ میں کہیں حق تلفی نہ کر جاؤں شوہر کی حقوق میں. اپنی خامی بیان فرمائی، ان کی خوبی بیان کر، اور جو ان کی اپنی خامی تھی وہ ان کی غیر اختیاری تھی، اختیاری نہیں تھی. وہی بات جو پہلے بتائی کہ یہ جو دل کا میلان ہے یہ ایک فطری چیز ہے، ایک طرف لگتا ہے خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے، بدصورتی سے اعراض ہوتا ہے، فطری ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ ڈر ہے کہ میں کہیں عورت اپنے شوہر کی حق تلفی نہ کر جاؤں اور کل اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے، اس لیے میں خلا لینا چاہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا انہوں نے جو تمہیں مہر میں ایک باغ دیا ہے تم وہ باغ واپس لوٹاؤ گی؟ کہ اللہ کے رسول واپس دے دوں گی. اور ٹھیک ہے تم انہیں باغ واپس کرو، اور ان کو فرمایا اخلاعھا کہ آپ ان کو خلا دے دیجئے. ان صحابی کو فرمایا کہ ان کو خلا دے دو اور اپنا باغ واپس لے لو. دیکھیے
یعنی اگر رشتہ نکاح کے بندھن کو توڑا جا رہا ہے تو وہ بھی خوشگوار انداز میں، ورنہ حتی الامکان جوڑنے کا حکم۔ تو یہ صحابہ کا معاشرہ ہمیں طریقہ سمجھاتا ہے کہ نکاح کے بندھن کو قائم رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، توڑنا ہے تو کیسے توڑنا ہے۔ توڑنے میں بھی سامنے والے کی خوبیاں مقدم ہوں اور اپنی خامیاں مقدم ہوں۔ اپنی خامیوں پر نگاہ ہو، سامنے والے کی خوبیوں پر نگاہ ہو۔ اور آج معاملہ الٹ ہے، لڑکی والوں کو لڑکے والوں کے 100% عیوب نظر آتے ہیں، لڑکی والوں کے عیوب 100% نظر آتے ہیں۔ لڑکے کو لڑکی میں 100% عیب نظر آتے ہیں، خامی خوبی کوئی نظر نہیں آتی، اور لڑکی کو لڑکے میں 100% خامیاں نظر آتی ہیں، خوبی کوئی نظر نہیں آتی۔ اس لیے پھر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، اور ناخوشگوار انداز میں یہ بندھن توڑا جاتا ہے۔ ایسا ناگوار انداز میں توڑا جاتا ہے کہ خاندانوں میں دور تک رنجشیں چلتی ہیں۔ ویسے اس کی شادی میں یہ خاندان نہیں جائے گا، اس کی شادی میں یہ خاندان نہیں جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے وہ رشتہ توڑا ہے، انہوں نے یہ رشتہ توڑا ہے۔ دور تک یہ ناخوشگواری چلتی ہے۔ کیوں؟ کہ شریعت کے احکام کو پامال کیا، ہر ایک نے دوسرے کی خامیوں کو دیکھا، اپنی خوبیوں کو دیکھا۔ تو جہاں آدمی اپنی خوبیوں کو دیکھے گا، سامنے والے کی خامیوں کو دیکھے گا، تنفر بڑھے گا، نفرت بڑھے گی، توڑ بڑھے گا۔ اور جہاں آدمی اپنی خامیاں دیکھے، سامنے والے کی خوبیاں دیکھے، وہاں جوڑ کی شکلیں بنیں، وہاں تنفر نہیں ہوگا، بلکہ آپس میں جوڑ اور الفت محبت کی شکلیں بنیں گی۔ اس لیے کہ ہر ایک اپنی خامی دیکھ رہا ہے کہ میری خامی یہ مجھے دور کرنی ہے، اس کی خوبی ہے، اس کی اچھائی ہے۔ تو شوہر اپنی خامیاں دیکھے، بیوی کی خوبیاں دیکھے، بیوی اپنی خامیاں دیکھے، شوہر کی خوبیاں دیکھے، تو دونوں میں رشتہ نکاح کا بندھن مضبوط رہے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ انم رات خافت من بعلها نشوزا، اگر عورت کو یہ ڈر ہے اپنے شوہر سے نشوزا، نافرمانی کا، او اعراضاً، یا اعراض کا، کہ شوہر توجہ نہیں کرے گا، شوہر نافرمانی کرے گا، سختی کرے گا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، بینہما، اپنے آپس میں، تیسرا کوئی نہ ہو، ایک خود ہی آپس میں طے کر لیں اور صلح کر لیں۔ صلح یہی کہ بیوی کچھ حق معاف کر دے، والصلح خیر، قرآن کہتا ہے کہ صلح ہی بہتر ہے، صلح کو بہتر قرار دیا۔ صلح کو کس کو کہتے ہیں؟ صلح یہ ہوتی ہے کہ کچھ دو کچھ لو، کچھ دو کچھ لو، اس کو صلح کہتے ہیں۔ یعنی کچھ حق معاف کر دو، کچھ حق لے لو، کچھ نرمی کرو، کچھ رعایت کرو، کچھ لے لو، کچھ چھوڑ دو، اس کو کہتے ہیں صلح۔ اور شریعت میں یہ ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے صلح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائے۔ حق تھا اس کا، وہ جھگڑا کر کے اپنا حق لے سکتا تھا، مگر یہ کہ حق لینے میں جھگڑا تھا، اس نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیا اور صلح کر لی، اپنا حق چھوڑ دیا، صلح کر لی۔ صلح میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ چھوڑو کچھ دو، صلح کر لی۔ اگر صلح نہ کرتا تو پورا ملتا، فرض کیجئے اس کا حق بنتا تھا 1,00,000، اب 1,00,000 حق بنتا تھا، لڑائی جھگڑا کر کے، کیس بازیاں کر کے وہ 1,00,000 لے سکتا تھا، حق بجانب تھا وہ، مگر اس میں رنجشیں ہوتی، دلوں میں بگاڑ آتا۔ تو اس بگاڑ اور رنجشوں سے اور ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے اس نے کہا اچھا بھائی کیا دینا چاہوں گا، 50 دیں گے، 50 لے کے چھوڑ دیا بات۔ یہ ہے صلح، اس کو قرآن کہتا ہے یہ بہتر ہے۔ یعنی قاضی کے پاس جا کر فیصلہ کرانا کسی معاملے میں، اس میں تو رنجشیں بڑھ سکتی ہیں، یہی نہ کہ بھئی جس کے خلاف فیصلہ ہوا تو اب جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس کے دل میں برائی آئے گی کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، تو دل میں رنجش رہے گی، توڑ رہے گا۔ اور صلح ہو گئی تو اس کا دل بھی صاف، اس کا دل بھی صاف، مگر معافی تلافی کر لو بھائی، باقی کچھ چھوڑ دو، کچھ لے لو، اور بھائی آئندہ کی کمی کوتاہی دونوں طرف سے معافی تلافی، اب دل جڑ جائیں گے، محبت ہو جائے گی۔ تو فرمایا والصلح خیر، صلح بہتر ہے۔
یہ جو اصول بتایا کہ صلح بہتر ہے، یہ نہ صرف میاں بیوی کے درمیان بلکہ ہر معاملے میں، جہاں بھی دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا اب صلح پہ لے آؤ، قضا میں نہ لے جاؤ۔ ایک ہوتا ہے قضا، قاضی کا فیصلہ، وہ فیصلہ تو پھر اصول اور ضابطے کے ساتھ ہوگا، ایک کے حق میں ہوگا ایک کے مخالفت میں ہوگا، اس میں رنجشیں ہوں گی کہ جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ دل سے نافرمان، دل سے اس کو قبول نہیں کرے گا، ظاہر طور پر ٹھیک ہے وہ قبول کر لے گا مگر دل میں رنجش رہے گی اور یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور اگر صلح کر لی، دونوں کو صلح کے پلیٹ فارم پر لے آئے کہ بھئی وہاں نہ جاؤ، قاضی کی عدالت میں نہ جاؤ، بس یہیں فیصلہ کر لو، کچھ چھوڑ دو کچھ لے لو کچھ کر لو تاکہ جھگڑا نہیں بڑھے، قاضی کے فیصلے تک نوبت نہ آئے، یہ بہتر ہے صلح ہر معاملے میں۔ تو فرمایا والصلح خیر، صلح بہتر ہے، چاہے عام معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، کچھ اور معاملات ہوں، کہیں وہ کہتے بھئی میں نے تمہیں 10,000 روپے دے دیے، کہتے نہیں دیے، کہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، کہتے میرے پاس نہیں لکھے ہوئے، اختلاف ہو گیا۔ اب ایک تو یہ کہ قاضی کے پاس جاؤ، قاضی فیصلہ کر دے گا اصول کی روشنی میں، ایک کے خلاف ایک کے حق میں، تو جس کے خلاف ہوا ہے وہ ناراض ہوگا، دیکھو زیادتی ہوئی میرے ساتھ، اب صلح پہ لے آؤ، صلح بھائی کہ ٹھیک ہے 5,000 تم دے دو، 5,000 یہ لے لو، باقی معافی طلب، جس کے پاس زیادہ چلے جائیں وہ معاف کر دے، جس کے پاس آ جائیں وہ کوشش کرے کہ پتہ چل جائے تو واپس کرے، ورنہ معافی طلب۔ اب 5,000 ہو گئے، دونوں کا دل مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک ہے سارا ایک پر نہیں آیا، یہ ہے صلح۔ تو قرآن کہتا ہے والصلح خیر، صلح بہتر ہے، ہر معاملے میں صلح بہتر ہے، اس میں جوڑ ہے، اس میں محبت ہے، رنجشیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ فلا جناح علیہما یصلحا بینہما صلحا، کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ صلح یہی کہ کچھ حق چھوڑ دے بیوی، کچھ لے لے اور شوہر اس کو قبول کر لے، اس میں شوہر کو یہ فائدہ ہے کہ اس کو مفت میں بیوی مل جائے گی، نان نفقہ نہیں دینا پڑے گا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور بیوی کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ چلو بھئی شوہر تو ہے، نہ معلوم یہ چھوڑ دے گا تو پھر کہاں جائیں گے کیسے رہیں گے، نہ بھائی رکھے گا نہ دوسرے رکھیں گے، ماں باپ ہے نہیں، گھر ہے نہیں، در ہے نہیں، چلو کم از کم گھر تو ملتا رہے گا، ملا ہوا ہے، ایک شوہر کی چھت تو ہے۔ تو فرمایا کہ والصلح بینہما صلحا والصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے، صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفسوں میں بخل کو اللہ نے پیدا کر دیا، یعنی فطری طور پر انسان بخیل ہے، اس کی طبیعت میں اس کے مادے میں بخل ہے۔ بخل کس کو کہتے ہیں کہ بھئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس رہے، خرچ نہ ہو، اپنے فائدے کو مقدم رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ہوتی ہے حرص، ایک ہے بخل ایک ہے حرص، یہ دونوں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ حرص یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، اور بخل یہ بھی خرچ نہ کروں، یہاں بھی خرچ نہ کروں، یہاں بھی خرچ نہ کروں، جہاں خرچ کرنے کا تقاضا ہے وہاں بھی خرچ نہ کریں، یہ بخل ہے۔ اور ہر چیز مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، چاہے میرا حق ہو یا نہ ہو بس مجھے مل جائے، یہ حرص ہے۔ اور یہ حرص اور یہ بخل یہ دونوں فطرت میں موجود ہیں۔ دیکھیے چھوٹا فطرت کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ بچوں سے ہوتی ہے۔ بچہ ہر چیز چاہے گا، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، پھر بچے کو کہو ہمیں دو تو کہے گا نہیں نہیں دیتا، دے گا نہیں، اور لے گا ہر چیز۔ تو یہ جو ہر چیز لینے کے لیے بچہ دوڑتا ہے یہ ہے حرص، اور جو بچے کے پاس ہے اسے مانگا جائے وہ نہیں دیتا، یہ ہے بخل، یہ ہے بخل، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو فرمایا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ حاضر کر دی گئی ہے نفسوں کے اندر بخل، لہٰذا یہ بخل کا تقاضا تھا کہ شوہر اس کو قبول کر لیتا کہ شوہر کو فائدہ مل رہا ہے، خرچ نہیں کرنا پڑ رہا، اور بیوی کو فائدہ یہ ہے کہ اس کو شوہر کی چھت مل رہی ہے۔ فلا، پھر فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، ہاں اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتے، جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو خبر ہے کہ کیا کر رہے ہو، کس جذبے سے کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس جذبے سے کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو، سب خبر ہے۔
لہٰذا خاص طور پر یہ میاں بیوی والے معاملے میں دیکھ لینا کہ یہ عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اس پہ زیادتی کر جاؤ، اس پہ ظلم کر جاؤ کہ تم کہو کہ بھئی کون، اس کا ماں باپ تو ہے نہیں، بھائی بہن اس کو کوئی سنبھالیں گے نہیں، لہٰذا جتنا ٹارچر کر سکو کر لو۔ نہیں بھائی، جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ کو خبر ہے، جو زیادتی جو ظلم کرو گے وہ اس کی بھی خبر ہے، جو اچھا سلوک حسن سلوک کرو گے وہ بھی اللہ کو خبر ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ آگے بھی کچھ احکام معاشرتی چل رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔